الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یہ ہے یا ایھا الذین، اے وہ لوگو آمنو جو ایمان لائے، اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈریں، وکونوا اور رہیں مع الصادقین، صادقین کے ساتھ، سچوں کے ساتھ، نیکوکاروں کے ساتھ۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، اور نہ جھکیں اور نہ مائل ہوں، نہ قائل ہوں ان لوگوں کی طرف جنہوں نے ظلم کیا۔ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، پس پکڑ لے گی، چھو لے گی، چمٹ جائے گی تمہارے ساتھ جہنم کی آگ۔ ان آیات میں صحبت کا تذکرہ ہوا ہے۔ اچھی صحبت کے اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور برے لوگوں سے اور بری صحبت سے منع کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہمیشہ سے ہم سنتے آ رہے ہیں، تجربہ بھی ہے، مشاہدہ ہے کہ اچھی صحبت سے انسان اچھا بن جاتا ہے، اور بری صحبت سے انسان برا بن جاتا ہے۔ بارہا عرض کیا ہے کہ انسان ہر حال میں ماحول سے، لوگوں سے، زمان و مکان سے متاثر ہوتا ہے۔ دیکھیں، ایک شخص اگر ریگستانی علاقے میں رہتا ہو تو اس کے اندر اس ریگستان کا اثر وہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک شخص اگر کوہستان پہاڑوں میں رہتا ہے تو اس کے اندر وہ سختی اور خشونت وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک شخص اگر زرخیز جگہ پر، ایسی جگہ پر جہاں پانی ہی پانی ہو، وہاں رہ رہا ہو تو اس کی طبیعت میں بھی نرمی اور نزاکت وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ اب یہ صحبت کا اثر ہے۔ اب صحبت چاہے وہ انسان کی ہو، چاہے وہ حیوانات کی ہو، چاہے درندوں کی ہو، چرند کی ہو، پرندوں کی ہو، نباتات کی ہو، جمادات کی ہو، ہر ایک کا انسان پر اثر بہرحال پڑتا ہے۔ جو لوگ حیوانات کے رکھتے ہیں، حیوانات کے ساتھ ان کا وقت گزرتا ہے، تو آپ دیکھیں ان کی طبیعت میں بھی وہ چیز پیدا ہو جاتی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی۔ کس بنیاد پر؟ کہ زیادہ وقت ان کے پاس ان کا گزرتا ہے، نہلانا، دہلانا، دودھ دوہنا، صفائی ستھرائی، اور پھر چونکہ قلب اور قالب دونوں ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ایک گناہ انس بھی ہوتا ہے، اس وجہ سے ان کا اثر وہ قبول کر لیتے ہیں۔ انسان ہونے کے باوجود وہ متاثر ہو جاتا ہے۔ جو لوگ کتوں کو رکھتے ہیں شوق کے لیے، مزے کے لیے، اپنی فرحت کے لیے، سکون اور اطمینان کے لیے، ان کے خیال میں، تو ان کے اندر بھی دیکھیں وہ صفت
کتوں والی صفت اس کے اندر بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور کون سی صفت؟ بری صفت پیدا ہوتی ہے۔ اچھی صفت پیدا ہونا بہت مشکل ہے۔ عورتوں کے ساتھ اگر اٹھنا بیٹھنا ہو، زیادہ اختلاط ہو، وقت ان کے ساتھ زیادہ گزرتا ہو، تو عورتوں کی خوب وہ انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ عورتوں کے اندر حرص کا مادہ زیادہ ہوتا ہے، حسد کا مادہ زیادہ ہوتا ہے، خودرائی، خود پسندی، زیب و زینت، نمائش، یہ چیز ان کے اندر زیادہ ہوتی ہے۔ بناؤ سنگار زیادہ ہوتا ہے، غیبت ان کے اندر زیادہ ہوتی ہے۔ یہ چیزیں انسان کے اندر بھی پیدا ہو جاتی ہیں، اور اگر عمیق نظر سے انسان سوچے دیکھے تو اس حقیقت کو انسان پا لیتا ہے۔ ہمارے بہت سے دوست ہیں وہاں پر، خصوصاً ان کا اٹھنا بیٹھنا عورتوں کے ساتھ زیادہ ہے۔ گھروں میں پردے کا اہتمام تو ہے نہیں، آنا جانا لگا رہتا ہے، اور مردوں کے ساتھ ان کا اختلاط بہت کم ہے۔ تو ان کی گفتگو سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ گفتگو یہ زنانہ گفتگو ہے، عورتوں والی گفتگو ہوتی ہے ان کی۔ مردوں کا انداز تخاطب اور تکلم وہ الگ سا ہے، نوجوانوں کا الگ سا ہے، بچوں کا الگ سا ہے، عورتوں کا الگ سا ہے۔ شادی شدہ کا کچھ اور انداز ہے، غیر شادی شدہ کا کچھ اور انداز ہے۔ تو عورتوں کی جو یعنی عادت ہے باتیں کرنے کی، یا کچھ خاص تکیے کلام ہوتے ہیں عورتوں کی، تو وہ اس شخص کے اندر آ چکی ہیں۔ میں نے خود اس کو محسوس کیا ہے، اور کبھی کبھی مزاحاً اس سے کہہ بھی دیتا ہوں، جیسے ہم ہندکوں میں کہتے ہیں تو کوڑی رنگے، کہ بھائی تمہارے اندر تو عورتوں والی خصلتیں پیدا ہو گئی ہیں۔ اب وہ نہیں چاہ رہا، وہ اس کا انکار کر رہا ہے، لیکن اس کی گفتگو وہ اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ واقعی یہ عورتوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے۔ تو ایسے ہی انسان اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا تو وہ اثر اس کے اندر لا محالہ پیدا ہوگا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ اثر کو قبول نہ کرے۔ اثر قبول نہ کرنا یا تو بدعقیدگی کی وجہ سے ہوگا، اور یا پھر یہ کہ یہ آدمی مجنون اور پاگل ہے، اور یا بالکل بے حس و بے حرکت ہے کہ وہ اثر لے ہی نہیں رہا۔ اثر بہرحال انسان پر ہوتا ہے۔ بچوں کے ساتھ بیٹھے تو اس کے اندر بچگانہ خصلتیں پیدا ہو جاتی ہیں، اللہ و لعب کی طرف وہ مائل ہوتا ہے۔ اس کا انداز باتیں کرنے کا، اس سے بھی آپ کی معلوم ہو جائے کہ بھئی یہ بچگانہ طریقہ ہے جو یہ شخص اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اب بچوں نے اس کو تو نہیں سکھایا، نہ بچے اس کو سکھا سکتے ہیں، نہ بچے اس کو تعلیم دے سکتے ہیں، لیکن صرف ماحول کا اتنا اثر ہو گیا کہ اچھا بھلا آدمی۔ اب یہ ہمارے پاس یہ دوست ہے نا، یہ کدھر ہے، وہ فیض کدھر ہے، نظر ہی نہیں آ رہا، ماشاءاللہ۔ اب یہ ہو گیا اس طرح، اور جو پرائمری اساتذہ ہیں ان کے اندر دیکھیں یہ خوب آ جاتی ہے نا بچوں والی، کیوں سارا دن بچوں کے ساتھ لگے رہتے ہیں نا، تو نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے اندر وہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی۔ کچھ حرکات ایسی ہوں گی نا، آپ کہیں گے یار بالکل چنکا نالو لگے دے، اس کی وجہ یہ کہ 8-8 گھنٹے بچوں کے ساتھ لگے رہتے ہیں نا، چھوٹے بچے۔ اسی طرح اگر بیریش لڑکوں کے ساتھ اختلاط ہوگا تو اس کے اندر شہوت رانی اور شہوت انگیز باتیں یہ اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔ اب اس کا اندازہ ظاہر ہے 5ویں کلاس سے اوپر مڈل تک کے بچوں میں، یا ہائی لیول تک جو بچے ہیں 10ویں کلاس تک، ایسے بچے ہوتے ہیں کہ وہ بیریش ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ اختلاط زیادہ ہو، پھر اصلاح بھی نہ ہو، کسی کے ساتھ تعلق نہ ہو، پھر خوف خدا نہ ہو، تو اس کے اندر پھر یہ امراض پیدا ہو جاتے ہیں، اور عموماً اس کا مشاہدہ ہوا بھی ہے۔ اب یہ کس وجہ سے؟ بچوں نے تو اس کو مائل نہیں کیا، اپنی طرف نہیں بلایا، نہ اس کو کوئی تعلیم دی، نہ الگ سے اس کے ساتھ تنہائی میں بیٹھے، لیکن اس ماحول کا اثر اس پر ہو گیا۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جو اساتذہ کرام ہیں ان کی تربیت اچھی ہونی چاہیے،
کیوں وہ متبوع ہیں اور بچے تابع ہیں، وہ حاکم ہیں بچے محکوم ہیں، تو بچے ان سے پھر سیکھ لیں گے، لیکن اگر اپنی اصلاح نہ ہوئی تو یہ الٹا ان بچوں سے متاثر ہو جائے گا، پھر یہ ان کے ساتھ ان جیسی باتیں کرے گا، ویسی ہی نزاکت اس کی باتوں میں آ جائے گی۔ ایسے لوگ بھی ہم نے دیکھے، فیض کو زیادہ تجربہ ہوگا، تجربہ کار آدمی ان چیزوں کے پیچھے پڑا رہتا ہے۔ بعض آدمی کی فطرت ہی ایسی ہوتی ہے، خدا داد ہوتی ہے کہ مختلف چیزوں کا مشاہدہ اس کو ہوتا رہتا ہے، چاہے یا نہ چاہے۔ عقل اور فہم ادراک اچھا ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے، اس وجہ سے ان باتوں کو وہ بہت جلد محسوس کر لیتا ہے۔ اب دیکھیں یہ بچوں سے انسان متاثر ہو جاتا ہے۔ بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے جو خران قسم کے ہیں، گاؤں کے بڑے لوگ، عمر رسیدہ لوگ، تو آپ کے اندر جو ہے نا وہی بغض اور اناد پیدا ہو جائے گا۔ وہ جو چال بازیاں منصوبہ بندیاں کرتے رہتے ہیں وہ چیزیں آپ میں پیدا ہو جائیں گی، باوجود یہ کہ آپ کی عمر کم ہے، نوعمر ہیں، نوجوان ہیں، لیکن آپ کا ذہن گویا اتنا بڑا ہو گیا کہ آپ باوجود چھوٹے ہونے کے بڑے بڑے منصوبے بنانے شروع کر دیتے ہیں۔ اب یہی حال ہے، اگر ان بڑوں میں صلاحیت ہو، اچھی نیکوکار ہوں، نیکی کی طرف مائل ہوں، تقویدار ہوں، پرہیزگار ہوں، تو لامحالہ وہ اثرات آپ پہ اور ہم سب میں پیدا ہوں گے۔ اور اگر وہ خود جو ہے نا لا علاج ہیں، مادہ پرست ہیں، دنیا کی طرف راغب ہیں، تو وہی چیزیں پھر بچوں میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ آپ اکثر گاؤں میں خصوصاً نہیں دیکھتے، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کی حرکات، ان کی باتیں اتنے تیز ترار ہوتے ہیں کہ بڑوں کو وہ مات دے دیتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ بڑوں کی صحبت اختیار کر لیتے ہیں، اور بڑے بھی ماشاءاللہ ایسے ہیں کہ غیر تربیت یافتہ ہیں، دین نام کی چیزیں ان کے اندر نہیں ہے، وہ احساس ہی نہیں ہے، نہ یہ غم اور فکر ہے کہ بچے کس طرف جائیں گے، تو وہ اپنی ان پرانی باتوں سے ان بچوں کو متاثر کر دیتے ہیں۔ پھر بڑی مشکل سے ان بچوں کی اصلاح ہوتی ہے، کیوں؟ سال ہا سال تک ان بڑوں کی صحبت انہوں نے اٹھائی ہوتی ہے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، حجرہ، مسجد اور غمی خوشی سب میں ان کو دیکھتے ہیں، تو وہی حرکات، وہی خوبو ان کی بھی بن جاتی ہے۔ جا سمجھ گئے نا کہ نہیں سمجھا؟ تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ جن لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے، اب یہ دیکھیں یہ جو جن کو ہم ہجڑا کہتے ہیں نا، تو اب اگر آپ حقیقتاً غور و فکر کریں تو یہ عورتیں تو نہیں ہیں، مرد کی بگڑی ہوئی شکل ہے نا۔ ایک تو یہ کہ پیدائشی ہو، وہ تو الگ ایک بات ہے، لیکن عام طور سے آج کل جو رواج آپ دیکھ رہے ہیں معاشرے میں، اچھا بھلا آدمی ہوگا، مرد ہوگا یا لڑکا ہوگا، وہ عورت بن جاتا ہے، عورت ہوتا تو نہیں۔ تو ظاہر ہے جب وہ عورت نہیں ہے، مرد نہیں ہے، تو درمیانی راہ پھر کیا نکل آئی؟ ہجڑا بن جاتا ہے نا۔ یہ کس وجہ سے؟ یہ اس وجہ سے کہ اس پر عورتوں کی حرکات کا زیادہ غلبہ ہوتا ہے۔ جب وہ غلبہ ایک خاص حد تک پہنچ گیا، بس پھر اس کا مزاج بھی بدل جاتا ہے، پھر وہ چاہتا بھی یہی ہے کہ بھائی میں عورت ہی رہوں تو بہت اچھا ہے۔ بعض ایسے ہزاروں میں، سینکڑوں میں بعض بچے اور بچیاں بھی ایسی ہوتی ہیں، ہوتی بچیاں ہیں لیکن ان کی خوبو بچوں والی ہوتی ہے، لڑکوں والی، اور بعض لڑکے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی خوبو بچوں والی، بچیوں والی ہوتی ہے۔ اس کا مشاہدہ تو فیض کو ہوا ہے، ہوتا ہے نا۔ آپ کو حیرت اس لیے ہو رہی ہے کہ آپ کو یہ مشاہدہ ہوا نہیں ہے، اور جس کو مشاہدہ ہوا ہے تو وہ اس بات کو حقیقت سمجھتا ہے کہ واقعی بھائی اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ ہمارے یہ فیض ہے، ان کے گھروں میں بھی ایک بچہ ہے، اب اس ہے بچہ، وہ لڑکا ہے، میرا خیال ہے اس بچے کے ہم عمر تو ہوگا، یہ تھوڑا سا شاید فرق ہوگا، لیکن اس کی خوب بچیوں والی ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے چادر اوڑھاؤ، وہ عورتوں کے درمیان بیٹھنا پسند کرتا ہے۔ اب لاکھ کوششیں انہوں نے کی، نہیں ہو رہا۔ ایک تو فطری ایک چیز ہوتی ہے نا، تو ظاہر اب اس پر انتہائی محنت کی ضرورت ہوگی نا، لیکن عام طور سے بھی انسان متاثر ہو جاتا ہے نا۔ آپ تھوڑے دن عورتوں کے ساتھ رہے نا، آپ کے اندر وہ جو ہے نا ان کی وہ خوبیاں آپ کے اندر پیدا ہو جائیں گی ماشاءاللہ۔ پھر آپ بھی بولیں گے تو ہمیں پتہ لگے گا کہ بھائی واقعی کون بول رہا ہے، مرد ہے یا عورت ہے، کیا بول رہا ہے۔ تو بہرحال فرمائے کہ
جب تم نے صحبت اختیار کرنی ہے تو صادقین کی صحبت اختیار کرو، اور وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، ان لوگوں کے قریب نہ جاؤ، خود بھی جو ہے نا اپنے اوپر ظلم کیا ہوا ہے اور تمہیں بھی اس ظلم میں گھسیٹ رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی وہ لوگ جو غیر مسلموں کی مشابہت اختیار کیے ہوئے ہیں، جب ان کے ساتھ اٹھو گے بیٹھو گے، چاہے وہ براہ راست غیر مسلم ہے، چاہے وہ غیر مسلموں کا ہم نوا ہے، ان کے ساتھ بیٹھو گے تو یہ مرض تمہارے اندر بھی پیدا ہو جائے گا۔ اب یہ مرض عام ہے، بالکل عام ہے۔ ظاہر میں تو ہم مسلمان ہیں، اس پہ کوئی شک نہیں ہے، لیکن باطن ہمارا مسلمان نہیں ہے۔ حقیقتاً ظاہراً حقیقتاً ظاہر کی حقیقت کے لحاظ سے مسلمان، باطن کی حقیقت کے لحاظ سے مسلمانی نہیں ہے۔ کیوں؟ ہمارے قول فعل سے اس کا جو ہے نا نتیجہ نکل رہا ہے نا، سامنے باتیں آ رہی ہیں کہ واقعی میں مسلمان ہوں یا نہیں، کس قسم کی کمی ہے مجھ میں، کہاں کمی واقع ہو رہی ہے، پھر اس کمی کا مجھے احساس ہے یا نہیں ہے۔ یہ چیزیں احساس بھی ختم ہو گیا نا۔ ظاہر ہے کسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا، جو لوگ آپ کو پسند ہوں گے تو ان کی خوبیوں کو آپ اپنانے کی کوشش کریں گے، اس کو دوسروں پر بھی مسلط کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ بھی میرا جو ہے نا ساتھی بن جائے، ہم نوا بن جائے۔ تو ایسی صورتحال میں پھر ٹکراؤ کی صورت پیدا ہو جاتی ہے، اور ٹکراؤ سے پھر فتنہ اور فساد جو ہے نا وہ برپا ہو جاتا ہے۔ پھر حق اور باطل اس کو علیحدہ کرنا بڑا مشکل بن جاتا ہے۔ تو حق اور باطل بالکل الگ الگ ہونا چاہیے، جس کی جو امتیازی خصوصیت ہے وہ اپنی جگہ پر برقرار رہے۔ جب اس کو وہ برقرار نہیں رہتا نا، اسی کو مشابہت کہتے ہیں نا، اس کی تشبہ اسی کو کہتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے چونکہ دین اسلام ایک کامل اور مکمل مذہب ہے، کامل شریعت ہے، باقی ملتوں اور شریعتوں کے لیے ناسخ بن کر آیا ہے، تو اپنے پیروکاروں کو دین اسلام یہ اجازت نہیں دیتا کہ تم ناقص اور منسوخ امتوں کی پیروی کرو، ان ملل کی تم پیروی کرو، ان مذاہب کی تم پیروی کرو، کسی بھی لحاظ سے۔ مکمل پیروی اس سے بھی منع کیا گیا، ہلکی پیروی، معمولی سی پیروی اور اتباع اس سے بھی منع کیا گیا، جس کو مشابہت کہا جاتا ہے۔ اور ظاہر ہے یہ مشابہت دیکھیں، ایک تو دین کا معاملہ ہے نا، ایک غیرت کا معاملہ ہے۔ دیندار آدمی غیرت مند ہوتا ہے، اور جو بے دین ہوتا ہے وہ غیرت سے خالی ہوتا ہے۔ تو اب جو غیروں کی مشابہت اختیار کرتا ہے، من جملہ اور نقصانات کے اور مفاسد کے، ایک مفسدہ غیرت کا بھی ہے کہ اس شخص کے اندر غیرت کا مادہ نہیں ہے۔ غیرت کا تقاضا کیا ہے کہ اپنی ثقافت، اپنی خوبو، اپنا مزاج، اپنی تہذیب، کلچر، اس کو انسان نہ چھوڑے۔ یہ اصل غیرت ہے، لیکن ہم سے یہ غیرت چھین لی گئی، یہ غیرت ہمارے اندر نہیں ہے۔ ظاہراً تو میں کہہ رہا ہوں میں غیرت مند ہوں، لیکن اگر ان اسباب پر، ان باتوں پر غور کیا جائے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ چیز ہمارے اندر نہیں ہے۔ جب نہیں ہے تو غیرت کہاں ہے؟ کیوں؟ ہر امت اور ہر ملت کی حقیقت جدا ہے، ہر ایک کی صورت جدا ہے، ہیئت اس کی جدا ہے۔ اب جو ہے نا وہ ظاہری ہے یا باطنی جو بھی ہے، اس میں ایک امتیاز ہے۔ اور ظاہر ہے دنیا کے لحاظ سے، دنیا میں تو ظاہری یہ جو شکل و صورت ہے، یہی امتیاز کا ذریعہ ہے نا، یہی امتیاز کا ذریعہ ہے۔ اب دیکھیں، عورت اور مرد الگ جنس ہے نا، ہے انسان ہے، الگ جنس ہیں، اب ان کی اپنی خصوصیات ہیں نا۔ اب عورتوں کی خصوصیات آپ اختیار کریں گے تو ظاہر ہے اگرچہ آپ مرد ہیں، لیکن آپ کو عورتوں کے ساتھ جو ہے نا تشبیہ دی جائے گی، عورتوں میں آپ کو گنا جائے گا۔ عورتیں ہیں، اگر وہ مردانہ پن اختیار کرتی ہیں، ان کی شکل و صورت اور حیت اختیار کرتی ہیں، تو ان کو عورتیں کون کہتا ہے کہ بھئی یہ تو ٹھیک ٹھاک مرد ہے، یہ تو مرد ہیں، عورتیں نہیں ہیں۔ حالانکہ جنس الگ ہے، کہنے سے ہوتا کچھ نہیں ہے، لیکن اس نے وہ وضع قطع ایسی اختیار کر لی کہ کہنے پر انسان مجبور ہو جاتا ہے۔ ظاہری وضع قطع یہ ایک امتیازی حیثیت رکھتی ہے، اس کی ایک حقیقت ہے، اس حقیقت کو جو ہے نا ہم سب نے جھٹلا دیا ہے۔ پھر ہر قوم کی اپنی خصوصیات ہیں، ہر معاشرے کی اپنی خصوصیات ہیں، ہر ماحول کی اپنی خصوصیات ہیں۔ اب جب وہ خصوصیات ایک دوسرے میں مدغم ہو جائیں گی نا، تو اس سے انسان کی ذاتی جو حیثیت ہے، قومیت ہے، وہ فنا ہو جاتی ہے، ذاتی حیثیت انسان کی فنا ہو جاتی ہے۔
اب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو اتنی سربلندی عطا فرمائی، اتنا مقام عطا فرمایا، اس کی وجہ کیا تھی کہ ہمارے اکابر میں یہ چیز موجود تھی۔ صحابہ کرام نے ان چیزوں کا خاص طور سے اہتمام کیا ہے، جیسے پچھلے درس میں نے وہاں پر آپ سے عرض کر بھی دیا تھا، پشتو میں بھی تھا اور اردو میں بھی تھا۔ اب دیکھیں ان چیزوں کا خاص انہوں نے اہتمام کیا۔ ہم تو یہ سمجھیں بھائی صرف اعتقادات کا اہتمام کرو اور عبادات کا اہتمام کرو۔ عبادات میں ہم یہ کہتے ہیں کسی کے مقلد مت بنو، اور اعتقادات میں مقلد مت بنو، یہ بات تو ٹھیک ہے، اپنی جگہ پر ہے، یعنی انسان عقائد میں بھی اہتمام کرے گا، کسی کا تابع اور مقلد نہیں ہے، اسی طرح عبادات میں بھی، یعنی اعتقاد اور عبادات دونوں میں۔ لیکن صرف یہ نہیں ہے، بلکہ اسلامی معاشرہ یا اسلام کیا چاہتا ہے کہ اپنے معاشرے میں بھی اور عادات میں بھی کسی کے تابع اور مقلد مت بنو۔ ہم نے اسلام کی اتباع، تابعداری صرف اعتقادات اور عبادات تک محدود کر دی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ معاشرتاً بھی انسان اسلام کی اقتداء کرے گا، اس کا تابع رہے گا، اور اسی طرح عادات میں بھی وہ اسلام کا پیروکار اور تابع رہے گا۔ اب دیکھیں نا، ہم الحمدللہ عبادات میں ہم نے اسلام کو لیا ہوا ہے، جیسی عبادت کا طریقہ ہمیں اسلام نے بتایا ہے اس طریقے پر ہم گامزن ہیں۔ عیسائیوں کی طرز پر ہم عبادت نہیں کرتے، یہود کی طرز پر نہیں کرتے، ہنود کی طرز پر نہیں کرتے، سکھوں کی طرح ہم عبادت نہیں کرتے الحمدللہ۔ اسی طرح ہمارے جو عقائد ہیں ان سے بالکل یکسر مختلف ہیں، اسلام جو عقیدہ چاہتے وہی ہمارا عقیدہ ہے۔ لیکن باقی معاشرے کو دیکھیں اور عادات کو دیکھیں تو وہ معاشرہ اور عادات اسلام کا نہیں ہے، وہ ہنود اور یہود اور نصارہ کا ہے، یہود اور نصارہ کا ہے۔ اگر آپ کے نہیں تو آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ کل دیکھو میں نے معمولی سی جو ہے نا مثال بیان کر دی نا، کہ ادھر رکھا ہوا ہے چھوارا، کھجور، ادھر رکھی ہوئی مٹھائی اٹھانے کے لیے، تقسیم کرنے کے لیے ہر ایک تیار ہے، لیکن کھجور کو اور چھوارے کو تقسیم کرنا ہر ایک اپنی ذلت سمجھ رہا ہے، شرمندگی سمجھ رہا ہے، خجلت محسوس کر رہا ہے کہ بھئی میں چھوارے اٹھاؤں گا اور لوگوں کے درمیان پھیرواؤں گا کہ جی اس سے 2 دانے لے لو، یا میں اٹھا کر 2 دانے کسی کو دے دوں، اس میں وہ خفت محسوس کر رہے تھے۔ یہ کل کا واقعہ میں نے خود دیکھا ہے، باوجود کہنے کہ ایک تو یہ نا کہ خیال نہ ہو، چلو ایک چیز اٹھائی، دوسری اٹھائی، تیسری رہ گئی، تو میں نے بار بار کہا، میں نے کہا یار اس کو پہلے اٹھاؤ، مجھے پتہ تھا یہ اٹھائیں گے نہیں، میں نے کہا تسلی تو کر لوں نا، میں نے کہا یہ اٹھاؤ، کسی نے نہیں اٹھائی، پھر فیصل نے اٹھائی، دور بیٹھا ہوا تھا، میں ڈھونڈ رہا تھا کدھر ہے یہ، میں نے کہا یار آ کے تم ہی تقسیم کر لو۔ وہ جو قریب کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ ہنس رہے تھے، اس نے کہا واقعی یہ بات، میں نے کہا تم ہی تقسیم کر لو، یہ لوگ شرما رہے ہیں، یعنی جن کی شادی تھی، جن کا نکاح تھا، وہ شرما رہے تھے، تقسیم پر لانے پر تو چلو آمادہ ہو گئے، اب تقسیم پر وہ شرما رہے تھے۔ سوچے نا، اتنی ذہنی گراوٹ اس حد تک آ گئی ہے کہ کھانے کی ایک چیز ہے، لیکن وہ غیر مسلموں کی نگاہ میں اس کی کوئی حقیقت اور حیثیت نہیں ہے، تو اس کو بھی ہم حقیر سمجھ رہے ہیں، حالانکہ سب سے اچھی غذا ہے اور خالص غذا ہے وہ تو کھجور ہے نا جی۔ یہ مٹھائیاں وغیرہ میٹھا تو ہم خود بنا رہے ہیں نا، چینی ڈال دی، رنگ ڈال دیے، جو بھی ہوا، اور وہ خالص تیار شدہ اللہ کی طرف سے قدرتی جو ہے نا ایک پھل ہمیں مل رہا ہے، میوہ مل رہا ہے، اس کو کھانے اور اس کی تقسیم پر جو ہے نا مجھے شرم آ رہی ہے۔ اب ہم 2 متضاد چیزوں کو اکٹھی کرنے کی جو ہے نا کوشش کرتے ہیں، مجلس میں تو اس چیز کو جو ہے نا تقسیم کرتے ہوئے، اس کو لیتے ہوئے دیتے ہوئے شرما رہے ہیں، لیکن اسی چیز کو آپ جو ہے نا تنہائی میں اپنے گھر میں ہوں گے تو خوب جو ہے نا بڑھ چڑھ کر استعمال کریں گے، کوشش کریں گے کہ میں زیادہ کھا لوں، ورنہ رمضان میں تو اس کا جو ہے نا اندازہ ہم نے کر لیا ہے نا کہ رمضان میں کھجور ہی کھجور ہوتی ہے، اس وقت کسی کو یہ خیال نہیں ہوتا کہ بھئی یہ تو شرمندگی ہے، خجلت ہے، میں نہ کھاؤں یا نہیں کھلانا چاہیے۔ دوسروں کو صد بھی کرتے ہیں، اہتمام بھی کرتے ہیں، کسی کی دعوت اگر نہ کر سکیں، کچھ دینا چاہیں تو ہم کھجور اس کو پیش کر دیتے ہیں کہ جی اس سے آپ افطاری کریں گے، تو اس کی حقیقت بھی ہمارے دلوں میں ہے، لیکن صرف اس ماحول سے اتنا متاثر ہو گئے نا کہ اپنی وہ سچی اور حقیقی بات وہ بھی ہم نے چھوڑ دی، تو یہ من تشبہ ہمیں نہیں آئے گا، کس میں آئے گا پھر؟ دیکھیں شراب حرام ہے نا، سب کو پتہ ہے شراب حرام ہے، لیکن کفار کے ہاں شراب کا دور چلتا ہے، شراب کا دور چلتا ہے نا، جیسے ہمارے ہاں چائے کا دور ہے نا، بھئی یہاں ڈالی، اس کو دو، اس کو دو، اس کو دو، ایک طریقہ ہے، ان کے ہاں شراب کا دور ہے، چائے تو بیچارے جانتے ہی نہیں ہے چائے کیا ہوتی ہے۔
ان کا مشروب، ان کا جو ہے نا پینا یہی ہے، شراب ہے۔ اب فرمایا کہ ایک شخص جو ہے نا شراب سے وہ نفرت کر رہا ہے، مسلمان ہے، اس کو پتہ ہے شراب حرام ہے، شراب کا پینا، لینا دینا، سب کچھ جو کچھ اس کے لیے انتظامات ہیں، اسباب سب کے سب حرام ہیں، لیکن فرمایا اگر وہ دودھ کو بھی اسی نیت سے جو ہے نا وہ تقسیم کرے، اٹھائے، دودھ کا دور چلائے، اس وجہ سے کہ بھئی شراب کا دور بھی یوں چلا کرتا تھا، تو فرمایا یہ دودھ بھی اس کے لیے شراب بن گیا۔ کس وجہ سے؟ اب آپ کہیں گے بھئی حلال چیزیں اس کو تقسیم کر رہا ہے، 50 آدمیوں میں ایک آدمی جو ہے نا دودھ دے رہا ہے، 10 کلو دودھ اسے لگا دیا اپنا، اور آپ کہہ رہے ہیں جی وہ گویا نعوذ باللہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نصرانی بن گیا۔ وہ اس وجہ سے بنا کہ اس کے دل میں ان اغیار کی، غیر مسلموں کی ایک چھپی ہوئی محبت موجود ہے، جس کا اظہار وہ اس طریقے سے کر رہا ہے۔ ظاہر میں تو دودھ وہ تقسیم کر رہا ہے، لیکن دل میں کیا ہے کہ وہی شراب کا دور یوں چلتا ہے، گویا شراب کے ساتھ اس کو ایک جو ہے نا قلبی تعلق ہے، اور شرابیوں کے ساتھ قلبی تعلق ہے۔ اس بنا پر فرمائے یہ جو دودھ تقسیم کر رہا ہے یہ بھی مشابہت ہو گئی غیر اللہ کی اور غیر مسلموں کی۔ فرمائے اس طریقے سے اس دودھ کا استعمال یہ بھی ناجائز ہے۔ اب دیکھیں غیر مسلموں کی زبان اختیار کرنا، اس کو سیکھنا، سکھانا جرم نہیں ہے، وہ اختلاف ہو السنتکم و الوانکم، اللہ نے خود فرمایا کہ تمہارے رنگوں کا اختلاف میں نے پیدا کیا اور زبانوں کا اختلاف، اور فرمایا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری امت کا اختلاف و رحمت ہے، مختلف زبانوں کے لوگ ہیں، مختلف جو ہے نا انداز کے لوگ ہیں، مختلف رنگوں کے لوگ ہیں، لیکن اگر کوئی زبانوں کو سیکھ لے، اختیار کر لے تو فائدہ مند ہے نا۔ نیت کیا ہو کہ بھائی مثلا میں ہندی سیکھ رہا ہوں اس وجہ سے کہ مسلمانوں کی نمائندگی کروں گا، اسلام کی نمائندگی کروں گا، ہندی زبان جہاں بولنے کی ضرورت ہوگی وہاں ہندی بولوں گا۔ انگریزی اس وجہ سے جو ہے نا وہ سیکھ رہا ہے کہ انگریزوں میں جا کر دین کا جو ہے نا دین کی تبلیغ میں کروں گا، یا جو تبلیغ کر لیں ان کے لیے جو ہے نا میں رہنما بن جاؤں گا، یا ان کے جو علوم ہیں ان کو ہم اپنی زبان میں جو ہے نا ترجمہ کر سکیں گے، یا اگر وہ کوئی سازش اور منصوبے بنا رہے ہیں تو ان کی زبان اگر ہوگی تو اس کو ہم سمجھ سکیں گے، سنیں گے، پڑھیں گے، دیکھیں گے تو ہمارے لیے آسانی ہوگی، اپنے آپ کو بچا سکیں گے۔ سنسکرت ایسی باقی زبانیں ہیں، کسی زبان کے اختیار کرنے پر اس کو سیکھنے پر کوئی پابندی نہیں، لیکن شرط کیا ہے کہ دل میں یہ بات ہو۔ لیکن اگر وہ اس وجہ سے زبان سیکھ رہا ہے، ہندو زبان سیکھ رہا ہے، اچھا جی وہ سنسکرت سیکھ رہا ہے یا سکھوں کی زبان کو سیکھ رہا ہے، کوئی زبان وہ سیکھ رہا ہے، انگریزی وہ سیکھ رہا ہے، کس وجہ سے کہ بھائی میں بھی انہی کی طرح بن جاؤں، لوگ مجھے بھی کہیں کہ ماشاءاللہ یہ بھی بڑا انگریز ہے، یہ بھی ماشاءاللہ ہندی بول سکتا ہے، جی ماشاءاللہ کمال کر دیا اس نے۔ اب فرمائے یہ زبان اس کے لیے اختیار کرنا، اس کا سیکھنا حرام ہے، ناجائز ہے، حالانکہ زبان ہی ہے نا، لیکن مدار نیت کا ہے نا کہ اس کا مقصد کیا ہے کہ لوگ مجھے بھی ہندو کہہ دیں، نعوذ باللہ، لوگ مجھے بھی انگریز کہہ دیں۔ آپ میں سے اکثر ہیں ایسے کہ نہیں ہے، انگریزی کیوں سیکھ تو ماشاءاللہ جو ہو بڑا زبردست انگریز ہے، وہ بھی آگے سے خوش ہوتا ہے، ایسے پھولتا ہے۔ تو انگریزی اسی لیے لوگ سیکھتے ہیں نا تاکہ میں انگریزوں میں شمار ہو جاؤں۔ اسی طرح لباس کو لینے، کل میں نے عرض کیا تھا نا کہ اسلام اور مسلمان کی پہچان دو چیزیں، ایک داڑھی ہے اور ایک لباس ہے، لباس بھی ہے۔ اب ایک شخص جو ہے نا جوتا جو ہے وہ ہندوؤں کا جوتا پہنے، خصوصاً گاندھی جی نے جو جوتا استعمال کیا تھا وہ اگر وہ پہننا شروع کر جائے، دیکھیں جیسے ہمارے ہاں قائد اعظم کی حیثیت ہے نا، ایسے وہاں پر جو ہے نا گاندھی کی حیثیت ہے نا۔ اب قائد اعظم کی ٹوپی، ان جیسا وہ کرتا یا وہ شیروانی اگر کوئی استعمال کرتا ہے تو یہ فخر کی بات ہے، ہم اس پر خوش ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کہ بھئی اپنے رہنما اور مقتدا کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں، مسلمان تھا اور اس کا استعمال بھی جائزہ، کراکلی وہ پہن رہا ہے، اس وجہ سے قائد اعظم صاحب نے بھی پہنی تھی تو ٹھیک ہے۔ لیکن چونکہ مسلمان ہے یہ دوسرے کا تابع نہیں بن سکتا، اپنے ہی جو ہے نا جو صلحاء ہیں ان کی اتباع تو لازم ہے، ان کے بغیر تو چارہ نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ جو ہے نا گاندھی صاحب کی دھوتی پہن لے، اب دھوتی یا لنگ جس کو ہم کہتے ہیں، اب یہ تو ایک مسنون عمل ہے نا جی، ازار اور تہبند، لیکن اگر وہ اس نیت سے پہن رہا ہے کہ وہی گاندھی جی کا یہ لباس تھا تو اب ظاہر ہے یہاں یہ گاندھی کی طرف چلا گیا، پیغمبر کو چھوڑ دیا، اس نے صلحاء کو چھوڑ دیا۔ اب یہ تہبند اور یہ ازار باندھنا اور جو ہے نا استعمال کرنا اس کے لیے حرام اور ناجائز بن گیا، کیوں؟ اس میں تشبہ آ گئی، یہ اس کو دیکھ رہا ہے۔
جوتا استعمال کر رہا ہے کہ جی یہ فلاں آدمی جوتا استعمال کر رہا ہے غیر مسلم ہے. ہیٹ جو ہے نا ہم استعمال کرتے ہیں کیپ عام طور پہ. اب یہ کس وجہ سے؟ مشتاق میں تو چلو شکر ہے چھوڑ دیا نا. اس وجہ یہ جو ہے نا نصرانیوں کا جو ہے نا وہ خاص امتیاز ہے نا، وہ اس قسم کی ٹوپی پہنتے ہیں. یا ایک اور ٹوپ سا ان کا بنا ہوتا ہے جو ان کے بڑے ہوتے ہیں پادریوں، ان کی جو ٹوپی ہے وہ اگر کوئی پہن لے تو نفس سے ٹوپی پہننے میں تو کوئی حرج نہیں ہے نا، کہ ہے کوئی حرج نہیں. لیکن جب آپ اس کو پہنیں گے تو اس کا مطلب یہ کہ ان لوگوں کو پسند کر رہا ہے. اسی وجہ سے ان کی وضع قطع اس نے اختیار کی ہے. ایسے ہی لباس میں دیکھیں، ایسے ایک شخص پینٹ شرٹ استعمال کر رہا ہے. اسکولوں میں تو مجبوری بنا دی ہے نا بچوں کے لیے، وہ تو الگ سی بات ہے. لیکن ایک شخص عام اپنی زندگی میں اس کو استعمال کر رہا ہے، کوئی مجبوری اس کی نہیں ہے، کوئی اس پر جبر نہیں ہے، کوئی تشدد، کوئی سختی نہیں ہے، اپنی مرضی سے استعمال کر رہا ہے. تو ظاہر ہے اس کا مطلب یہ ہو کہ وہ لوگ اس کو پسند ہے نا، اسلامی لباس اس کو پسند نہیں. اگرچہ وہ زبان سے بارہا جو ہے نا صدہا بار کہہ دے کہ میں مسلمان ہوں جی، مجھے کفار سے نفرت ہے. نہیں، اس نفرت کا جو ہے نا اندازہ کیسے ہوگا؟ دلیل کیا ہوئی کہ میرے ظاہری جسم اور لباس کو دیکھیں گے لوگ، تب ان کو پتہ لگے گا کہ ہاں یہ اپنی بات میں سچا ہے یا جھوٹا ہے. اس حد تک تو لوگ اقتداء کرتے ہیں نا. لیکن یہ ان کو پتہ نہیں کہ بھئی اپنے لباس میں انسان کی وقت اور عزت زیادہ ہوتی ہے. قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں غالباً آپ نے سنا یا پڑھا ہوگا کہ اس وقت کا کوئی تھا، وہ کیا نام ہے اس وقت، نام کیا ہوا کرتے تھے جو بڑے لوگ ہوا کرتے تھے انگریز، وائسرائے. اس کے پاس جانا ہوا تو وہ اپنے اس پرانے جو اسلامی لباس ہے اس میں تھے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے موٹا اور جو ہے نا کھردرا کپڑا پہنو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی یہ عام طور پر یہ اعلان فرمایا تھا کہ جو نرم کپڑے پہننا جائز ہے، لیکن اس وقت چونکہ یہ مشابہت تھی ان لوگوں کے ساتھ تو فرمایا اس مشابہت سے بچو، ریشمین کپڑے استعمال مت کرو، سونا استعمال مت کرو، وغیرہ وغیرہ. تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ وہ جو خاص اپنا یعنی ہندوستانی جوتا تھا اس کو پہن کر گئے. ایسے سمجھے جیسے آج کل کوئی چپل پہن کر چلا جائے. جب وہ چلے گئے تو وہاں جو مقرر تھا آدمی باہر ملازم اردلی چوکیدار، تو حضرت نے فرمائی بھئی اس آدمی کے ساتھ ملنا ہے، اس نے مجھے بلایا ہے اور ضروری بات کرنی ہے، اس وجہ سے آ گیا ہوں، ہمیں شوق نہیں ہے اس کے پاس آنے کا. تو اس نے کہا جی آپ کا یہ جوتا، اس جوتے کے ساتھ آپ اندر نہیں جا سکتے، اس کے ساتھ ملاقات نہیں ہو سکتی. قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہی جوتا ہوگا، اگر اس جوتے میں اس کو ملاقات پسند ہو، ملنا اس کو گوارا ہو تو میں مل لوں گا، ورنہ میں واپس جا رہا ہوں. میں واپس جا رہا ہوں، یہ نہیں ہو سکتا کہ تم یہاں مجھے اور جوتا دو گے میں وہ پہنوں گا اور اندر جاؤں گا. اب دیکھیں غیر مسلموں نے کس حد تک ہمیں جو ہے نا دبانے کی کوشش کی ہے. بھائی جوتا کیا ہے؟ کسی کے ساتھ ملاقات کرنی ہے، اگر اس نے سینڈل پہن لیا، اگر اس نے چپل پہن لیے، ہوائی چپل پہن لیے، پلاسٹک کے پہن لیے، چمڑے کے پہن لیے، ریگزین ہے، کیا ہوا؟ لیکن نہیں، ان چیزوں کا انہوں نے خاص اہتمام کیا کہ بھائی ہماری جو بود و باش ہے، جو طرز طریقہ ہے، جو معاشرت ہے، وہ ان مسلمانوں پر لاگو کرو جبرن. تو قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا ان جوتوں میں نہیں جا سکتے. فرمایا بھائی ان جوتوں اور ان کپڑوں میں اگر اس کو جو ہے نا ملاقات پسند ہے کرتا ہوں، ورنہ میں جا رہا ہوں. اس نے کہا چلو میں اندر پیغام بھیجتا ہوں. تو وہ لوگ بھی سمجھدار تھے، ان کو پتہ تھا کہ یہ بڑے لوگ ہیں، یہ ہم سے مرعوب ہونے والے نہیں ہیں. تو اس نے کہا جی باہر ایک محتمم دارالعلوم دیوبند آیا ہے، ایک مسلمان آیا ہے قاری محمد طیب اس کا نام ہے رحمۃ اللہ علیہ، ملاقات چاہتے ہیں لیکن اس کا لباس وغیرہ سب جو ہے نا وہ ہندوستانی ہے، آپ جیسا لباس آپ جیسا جوتا اس کا نہیں ہے. میں نے منع کر دیا. اس نے کہا نہیں صبر واپس نہ کر دینا، یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو ہم سے مرعوب ہو جائیں گے، اسی لباس اور اسی جو ہے نا پوشاک میں آئیں اور انہی جوتوں میں آ جائے، میں ملاقات کے لیے تیار ہوں. تو ان لوگوں کی عزت ہوتی ہے. گاندھی کے متعلق آیا ہے کہ ہندوستان یہ اپنا انگلستان میں، انگلینڈ میں، وہاں پر یعنی ایک مجلس تھی، جیسے جو ہے نا لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، میٹنگ تھی، مختلف ممالک جو ہے نا ان کے سربراہوں کی ملاقات تھی. تو گاندھی اپنے لباس میں گئے، دھوتی میں. یہ ذرا سوچے نا، اسی دھوتی اور لنگ میں وہ گیا، اور جو اس کا خاص ایک جوتا ہے جو اس کی ایک علامت بن گئی، لوگ اس کی اقتداء کرتے ہیں. جیسے میں نے کہا نا یہاں قائد اعظم کی اقتداء کرتے ہیں، وہاں ان کی اقتداء کرتے ہیں. تو اس لباس میں وہ گیا، سب سے زیادہ عزت اس کو دی کہ بھائی یہ شخص اپنے لباس میں آیا ہے. اور ایسے ہی لوگوں سے یہ کفار ڈرتے ہیں کہ بھائی یہ اپنے مذہب کو، اپنی ثقافت کو نہیں چھوڑتے.
اس سے وہ مرعوب ہوتے ہیں، لیکن ہم نے اپنی ثقافت کو خود ہی گرا دیا، اپنی تہذیب کو خود ہی جو ہے نا کچل دیا کہ نہیں میری تہذیب میری ثقافت کچھ نہیں ہے۔ غالب قوم، جب ایک قوم غالب ہو جاتی ہے تو مغلوب ان کی جو ہے نا اقتداء کرتے ہیں، ہمیشہ محکوم حاکم کی اقتداء کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حاکمیت دی تھی سالہ سال تک، بلکہ اس بار اکثریت کے مسلمان ہی حاکم اور غالب رہے۔ تو جب تک یہ حاکم اور غالب رہے تو باقیوں نے ان کی اقتداء کی کوشش کی ہے، لیکن جب مسلمانوں نے اپنا رویہ اور طرز چھوڑ دیا تو بس جو ہے نا وہ پھر ہم پر غالب ہو گئے۔ حالانکہ دیکھیں یہ انگریز جو ترقی کر رہا ہے تو مسلمانوں کی مرہون منت ہے نا، جتنے بھی فنون ہیں، اسباق ہیں، ایجادات ہیں، صنعتیں ہیں، سب جو ہے نا مسلمانوں کا کارنامہ ہے نا، لیکن ہم نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا، انہوں نے اپنی زبانوں میں ان کے تراجم کر دیے، ترجمے۔ اب وہ ترجمے کیے اور اللہ تعالیٰ نے کتنی بلندی پر ان کو پہنچا دیا، اور ہم نے جو ہے نا اپنے اس ورثے کو چھوڑ دیا۔ اب جو ہے نا ہمارے لیے اپنا ورثہ ڈھونڈنا جو ہے نا وہ نایاب ہو گیا، وہ ہماری زبانوں سے ختم ہو گیا، ان کی زبانوں میں چلا گیا، اور ان کی زبانوں سے ترجمہ کرنے والا کوئی نہیں ہے، نہ کسی کو شوق ہے۔ لیکن میں نے عرض کیا نا کہ اگر اس نیت سے ہو کہ بھائی ان کے علوم و فنون ہم بھی سیکھ لیں، علوم و فنون میں مشابہت اس کی ممانعت نہیں ہے، صنعت حرفت اس کی اجازت ہے، لیکن اس میں بھی احتیاط ہے۔ دیکھیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کمان کو استعمال کرو، اب کمان استعمال کرنی جائز ہے، لیکن فرمایا فارسی کمان استعمال مت کرو، عربی کمان کو استعمال کرو۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی کمان ہی ہے نا، ایسے سمجھے میں کہتا ہوں جی پسٹل ہی ہے نا، پستول ہی ہے، تو چاہے وہ عرب کی ہو، چاہے وہ ہندوؤں کی ہو، نصرانیوں کی ہو، فارسیوں کی، کیا ہے، لیکن اس حد تک بھی فرمایا کوشش کرو کہ ان چیزوں میں بھی مشابہت تمہاری نہ ہے۔ دیکھیں عبادات تک میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مشابہت کو پسند نہیں فرمایا۔ جب مدینہ منورہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر چلے گئے، جب ہجرت ہو گئی، جب وہاں پہنچ گئے تو یہودی روزہ رکھا کرتے تھے نا، ایک روزہ رکھا کرتے تھے عاشورے کا۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تمہارے اندر موجود رہا تو ہم 2 روزے رکھیں گے، یا 10 کے ساتھ 9 کا ملائیں گے، یا 10 کے ساتھ 11 کا ملائیں گے، اور فرمایا تم یہود اور نصارہ کی مخالفت کرو۔ اب عبادت جیسی یعنی عبادت ہے، اللہ کا جو حکم ہے وہ پورا کر رہے تھے، لیکن عبادت میں بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مشابہت کو ناپسند فرمایا ہے۔ تو جب عبادات میں مشابہت کو ناپسند فرمائے تو باقی چیزوں میں کیسے مشابہت کو جو ہے نا پسند فرما سکتے تھے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کو روکو کہ یہ جو ہے نا غیروں کی مشابہت اختیار نہ کریں، فرمایا جیسے وہ میرے دشمن ہیں یہ بھی میرے دشمن بن جائیں گے۔ اب دیکھیں مسلمان دشمن ہے یا نہیں؟ بالکل دشمن ہے۔ کیوں دشمن ہے؟ اغیار کی باتیں اس کو پسند ہے، تو مسلمان اور دیندار آدمی اور عالم اور صوفی بزرگ قاری حافظ اس کو برا لگتا ہے، اس کو برا لگتا ہے۔ یہ ہمارے ایک بزرگ مفتی عبدالغفور صاحب، غالباً یہ شانگلہ کے، انہوں نے خود اپنا واقعہ سنایا اس بات پر کہ لوگ ان لوگوں سے اتنے متنفر ہو چکے ہیں کہ اس کی انتہا اب نہیں ہے۔ پر میں گاڑی میں جا رہا تھا، کہیں سفر تھا لمبا، تو لمبے سفر پر عموماً جو ہے نا مجھے موقع نہیں ملتا مطالعے کا، تو اس میں مطالعہ کر لیتا ہوں، کوئی کتاب ہو تو اس کو پڑھ لیتا ہوں۔ تو فرمانے لگے کہ چونکہ گاڑیاں ساتھ ساتھ جاتی ہیں، تو میں جب ہماری گاڑی چل رہی تھی تو ہمارے ساتھ ایک اور گاڑی قریب قریب جا رہی تھی، وہ گاڑی مزید میرے قریب ہوئی، ہماری گاڑی کے قریب قریب آئی، تو ہم نے کہا شاید کوئی جاننے والا کو کوئی بات کرے گا، روک رہا ہے، کچھ کہہ رہا ہوگا۔ تو قریب آیا، اس سے شیشہ نیچے کیا، اسے میری طرف دیکھا کہ ہاں بھائی یہ تو پٹکا اس میں باندھا ہوا ہے، بڑی داڑھی والا ہے، کہ کوئی عالم کوئی جو ہے نا مولوی بیٹھا ہوا ہے۔ تو فرمایا کہ اسی وقت اس نے جو ہے نا اپنا وہ کیا کہتے ہیں ٹیپ ہے یا کیا چیز ہے، وہ جو ہے نا اس نے ریکارڈنگ لگائی اور اس کا آواز اونچا کی، اور میوزک کی آواز میں خود سن رہا تھا، مجھے سنا رہا تھا کہ دیکھو یہ مولوی ہے، اس کو اس طرح جو ہے نا ہم تنگ کریں گے، کہ وہ بالکل میرے قریب ہو گئے، جیسے گاڑی کے ساتھ گاڑی لگا لیتے ہیں نا بعض اوقات یہ ڈرائیور حضرات کرتے ہیں، کچھ بات کرنی ہو، کچھ مشورہ ہو، جو بھی ہو، اور پھر جو ہے نا اس نے میوزک کو خوب تیز کر دیا، میوزک لگایا اس کو خوب تیز کیا، اور میری طرف دیکھ کر ہنس رہے تھے، نوجوان تھے۔ یہ کس وجہ سے؟ ماحول سے متاثر ہو گئے نا۔ اب اتنی بے باکی بے حیائی آ گئی، یہ بھی نہ دیکھے بھائی کوئی عالم ہے
پرانا زمانہ ختم ہو گیا. پہلے لوگ جتنے فاسق فاجر ہوا کرتے تھے, کوئی عالم قریب سے گزرتا آ جاتا تو دور سے اگر اس کو دیکھتے نا تو یا تو راستہ بدل دیتے, چھپ جایا کرتے تھے, یا یہ اگر ٹوپی سر پر نہیں ہے تو فوراً ٹوپی نکال کر جو ہے نا سر پر رکھ لے کرتے تھے, ورنہ کم از کم ادب کے ساتھ پیش آ جایا کرتے تھے. اگر کوئی میوزک سنتا پتہ لگ جاتا کوئی عالم آ رہا ہے تو فوراً پتہ بند کرو فلاں بولی صاحب آ رہے ہیں, عالم صاحب آ رہے ہیں, بند کیا کر دیتے. اب مزید اس کو تیز کر دیتے. اس حد تک گراوٹ ہے اور مسلمانی ختم نہیں ہوئی. ہم یہ سفر میں تھے, پتہ نہیں ان دوستوں نے مشاہدہ کیا نہیں, تو وہاں ہم ایک جگہ پر رکے نماز کے لیے, لکی مروت جاتے ہوئے واپسی پر, واپسی پر عصر کی نماز سے غالباً. تو وہاں دو نوجوان تھے, بہت پیارے نوجوان تھے, لیکن ظاہراً ایسے محسوس ہوتا تھا کہ یہ نمازی نہیں ہوں گے, لگ ایسے رہا تھا. ان کے ساتھ دو بچیاں تھیں, ایک بچی میرا خیال ہے شاید اس کی عمر کی ہوگی اس بچے کی, اور ایک اس سے تھوڑی بڑی تھی, عمیر کی عمر کے سمجھ لیں. اب وہ جو چھوٹی بچی تھی وہ تو ویسے آ گئی, اس نے جو ہے نا وہ باتھ روم بیت الخلاء استعمال کیا, پھر آ کر ہاتھ دھوئے بس. اور دوسری جو بچی تھی اس نے وضو کیا, وہ نوجوان کھڑا تھا اس کو وضو کروا رہا تھا, وضو اس نے کیا, آ کر اس نے نماز پڑھی. ان دو نوجوانوں نے بھی نماز پڑھی. ان دونوں, میں نے کہا بھائی یہ بچی جو پڑھ رہی ہے تو لازماً یہ بھی پڑھتے ہوں گے نا, لیکن ان کے ظاہر سے یہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ بھئی یہ دیندار آدمی ہوں گے یا یہ اتنے پکے نمازی ہوں گے. جب بچی کو نماز سفر میں پڑھا رہے ہیں, بچی پڑھ رہی ہے, تو وہ کیسے نہیں پڑھیں گے جی؟ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں, میں نے دوستوں سے کہا دیکھو یہ وہ مشابہت ہے. اب یہ پکا مسلمان ہے اس لحاظ سے اگر دیکھیں, سفر میں بھی ہے اور ظاہری اس کی شکل و صورت بھی مسلمانوں والی نہیں لگ رہی, اغیار والی ہے, غیر مسلموں والی ہے, اور نماز کا جو ہے نا پکا پابند ہے, لیکن اس کے باوجود تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مسلمان ہے, اس کی شکل و صورت ہی ایسی ہے. تو یہ شکل و صورت کا بڑا اثر ہے, یہ آپ نہ کہیں. ورنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان دو آدمیوں سے جس کو کسریٰ نے بھیجا تھا کہ جاؤ نعوذ باللہ اس پیغمبر وقت کو پکڑ کر لاؤ, ان سے چہرے کو نہ پھیرتے کہ چلو مہمان ہے, خیر ہے, کوئی بات نہیں ہے جی, مہمان ہے, گزارا کر لیں گے. ان سے چہرہ ان کو پھیر دیا. فرمایا یہ کیا شکل کہ جی ہمارا جو خدا ہے ناخدا ہے اس کی شکل و صورت ہے. فرمایا نہیں, شکل و صورت تو وہ قابل قبول ہے جو میری ہوگی. تو سوچے نا, مسلمان ہو اور اس کی شکل و صورت پیغمبر کی جو ہے نا وہ صورت پر نہ ہو, کیسا یہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ یہ تو ظاہری ایک دو باتیں ہیں نا جی. اور سوچے کہ ہم جو ہے نا کتنی باتوں میں مخالفت کر رہے ہیں, کتنی باتوں میں ہم جو ہے نا غیر مسلموں کی مشابہت اختیار کیے ہوئے ہیں. اور پھر مصیبت یہ ہے اور المیہ یہ ہے کہ ہم خوش بھی ہیں کہ میں مسلمان ہوں اور پھر اپنی بات پر ڈٹا ہوا بھی ہوں. یہ بھی بڑا نقصان ہے نا. ایک یہ کسی کو متنبع کر دیا جائے کہ بھائی اس بات میں تم غلطی پر ہو, یہ بات ناجائز ہے, خلاف شریعت ہے, خلاف سنت ہے. نہیں, اس بات کو ماننے کے لیے سرے سے تیار نہیں ہے, سرے سے تیار نہیں ہے. تو یہ حال ہو گیا. مفتی تقی عثمانی صاحب دعوت برکاتہم کے متعلق آتا ہے, ایک دفعہ فرما رہے تھے میں جہاز میں سفر کر رہا تھا, تو کھانے کا وقت ہو گیا, جہاز تھا یا ٹرین تھی, بہرحال سفر میں تھا. تو فرمائے کھانا آ گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے, مسلمان ہی لگ رہا تھا. تو جیسے ہی کھانا آیا تو اس نے بائیں ہاتھ سے کھانا شروع کر دیا. یہ بھی آج کل کا نیا ٹرینڈ ہے نا, نیا طریقہ ہے, یہ نئی تہذیب ہے, بائیں ہاتھ سے کھانا, اور اس پر فخر محسوس کرتے ہیں, اس پر فخر محسوس کرتے ہیں. بائیں ہاتھ سے کھانا, بائیں ہاتھ سے پینا, اس پر فخر ہے. بھائی تمہاری کیسی تہذیب ہے, تم تو تہذیب نام کو جانتے ہی نہیں ہو. یہ بائیں ہاتھ اللہ نے کس لیے پیدا کیا؟ پیدا تو اللہ نے نہیں کیا ہے, معیوب کاموں کے لیے اس کو پیدا کیا ہے, لیکن مسلمان کے لیے نا. تو اس نے کیا کہا, حضرت نے فرمایا بھائی بائیں ہاتھ سے کھا رہے, فرمایا دائیں ہاتھ سے کھا لو. اس نے کہا اس دائیں بائیں کے چکر میں تم جو ہے نا مسلمانوں کو تم نے خراب کر دیا, نعوذ باللہ. اس شخص نے کہا کہ دائیں اور بائیں کے چکر میں تم مولویوں نے جو ہے نا لوگوں کو خراب کر دیا. اس حد تک جو ہے نا سوچیں ہماری سوچ کہاں پہنچ گئی ہے, کہاں آ گئی ہماری سوچ. تو بات تو یہی ہے کہ ہمارے ہاں یہ دائیں بائیں اس کی بھی حقیقت ہے, کفار کے ہاں نہیں ہے. ان کے لیے کیا دایاں اور کیا بایاں, دھونا انہوں نے اپنے آپ کو نہیں ہے, ٹیشو پیپر ہے جو ہے نا وہ مل لیں گے, ورنہ وہ ڈائریکٹ کام ہے, خود ہی دھو لیں گے اس کو. ہمیں تو تھوڑی محنت کرنی ہے نا, ہاتھ استعمال کرنا ہے. اب دائیں ہاتھ کے ساتھ مجبوری اگر کسی کی نہ ہو, مطلب بایاں ہاتھ ہو نہ کٹا ہوا ہو یا زخمی ہو, پھر تو مجبوری ہے. تو دایاں ہاتھ ہم ان معیوب چیزوں کے لیے استعمال نہیں کرتے نا.
اسلام نے ہمیں دائیں اور بائیں یہ بھی سکھایا ہے، غیر مسلموں کے پاس یہ چیز نہیں ہے۔ ہمارے ہاں رشتے بھی ہیں، ان کی قدر بھی ہے، ان کے ہاں یہ چیز نہیں ہے۔ تو ہم نے وہ چیز اختیار کر لی۔ ہمارے ہاں تو یہ کہ بھئی اکیلے مت کھاؤ، چلو والدہ کے ساتھ بیٹھ جاؤ، بیوی کے ساتھ بیٹھو، بچوں کے ساتھ بیٹھو، خالہ آ گئی ہے، ماموں آ گیا، پھوپھی آ گئی وغیرہ وغیرہ، بیٹھ جاؤ اکٹھے کھاؤ، ایک طریقہ ہے۔ یعنی شریعت کی پاسداری رکھتے ہوئے، پردے کا اہتمام کرتے ہوئے۔ ان کے ہاں تو یہ نہیں ہے، وہ تو اکیلا ایک ادھر کھا رہا ہے نا۔ ان کے ماموں کا نام کہیں سنا ہے غیر مسلموں میں؟ کوئی کسی کا ماموں بھی ہو؟ نہیں ہے۔ کیوں؟ وہاں ماں کا پتہ نہیں چلتا، باپ کا پتہ نہیں چلتا، چلو ماں کا پتہ چل جائے گا، باپ کا تو پتہ ہی نہیں چل رہا، ان کا تو نسب ہی جو ہے نا خراب ہو گیا نا۔ تو ان چیزوں کا ادراک ان کے ہاں نہیں ہے۔ دایاں بایاں نہیں ہے، چاہے دائیں سے اپنے کو دھوئیں چاہے بائیں سے کھائیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمارے ہاں فرق پڑتا ہے، ہمارے ہاں فرق پڑتا ہے۔ ہمیں بتلایا گیا ہے کہ اس طریقے سے تم نے عمل کرنا ہے۔ تو بہرحال بات تو بہت لمبی ہوگی، میں کچھ اور میں نے کہا بیان کر دوں گا، چلے آئندہ انشاءاللہ بیان کریں گے۔ صرف یہ کہ تشبہ بالکفار سے جو ہے نا اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، باوجود ہی کہ ہم ماشاءاللہ سب مسلمان ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے جیسے اکثریت ہمیں داڑھی والی ہے، لیکن باقی کاموں کو دیکھیں کہ اس میں جو ہے نا ہم کس کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں، کس طرف ہم جا رہے ہیں۔ غیر مسلموں کو پیچھے جا رہے ہیں، مسلمانوں کے پیچھے جا رہے ہیں، صلحاء کی اقتداء کر رہے ہیں، کن کی کر رہے ہیں؟ یہ تو اپنے آپ سے آپ پوچھیں نا، آپ کو بہت آسانی کے ساتھ جواب مل جائے گا۔ غمی اور خوشی کو دیکھیں نا، کفار کی مشابہت ہے یا نہیں ہے؟ یہ مہندی ہو رہی ہے، یہ فلانا ہو رہا ہے جی، یہ فلانا ہو رہا ہے جی، اور پھر وہاں پر پتنی اور رقص و جو ہے نا سرور کی محفل ہوتی ہے جی ماشاءاللہ۔ لڑکی کے گھر میں جا کر پھر جو ہے نا وہاں پر مجلس جو ہے نا گرم کر دی جاتی ہے۔ یہ جو ہے نا زرد کپڑے پہننے جی، یہ مہندی والے کپڑے، پتہ نہیں یہ کون سے کپڑے، تو کپڑوں میں بھی جو ہے نا یہ نخرے نکل آئے۔ پھر مومبتیاں جلا کر جائیں گے، سارے جو ہے نا مجوسیوں کا طریقہ ہی ہے۔ کہاں سے یہ طریقہ ہم نے جو ہے نا نکالا ہے؟ ظاہر ہے اسلام میں تو یہ طریقہ نہیں ہے نا، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ ولیمہ اسلامی طریقہ ہے، نکاح اسلامی طریقہ ہے، رخصتی اپنے طور سے گھر والے کر لیں، یہ ایک اسلامی طریقہ ہے۔ اب رخصتی کو بھی دیکھیں، دن دہاڑے کرتے ہیں۔ ہمارے وہاں ایک شادی ہوئی ابھی تھوڑے دن ہوئے ہیں، تھوڑے دن سے مراد یہ کہ 5-6 مہینے ہوئے ہوں گے۔ تو ان سے ہم نے کہا کہ بھائی یہ رخصتی جو ہے اس کو یا تو رات کو کر لو یا پھر صبح جو ہے نا تہجد کے وقت کر لو، یہ زیادہ مناسب وقت ہے، اندھیرے میں خاموشی سے ہو جائے۔ اس نے کہا نہیں جی ہم تو دن کے وقت کریں گے، پھر لوگ آئیں گے دیکھیں گے، ایسے ہوگا ایسے ہوگا۔ ابھی کس وجہ سے؟ اوروں کو دیکھ رہے ہیں نا، غیروں کو دیکھے ان سے متاثر ہو گئے، تو اس چیز سے مجھے نا ممانعت ہو۔ دیکھیں میں نے کل بھی عرض کیا تھا، یہ تشبہ کا باب بہت خطرناک ہے، اس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں۔ قرآن پاک میں اس کا الگ سے ذکر ہے، یہ جو جیسے میں نے آیت پڑھی نا، اور بھی آیات ہیں۔ اچھا جی احادیث میں ظاہر ہے، جب قرآن میں تو حدیث میں لازماً اس کا تذکرہ ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، پھر تفصیل ہے، اس کو روک دیا گیا۔ فقہ میں جو ہے نا، فقہ کے ساتھ اس کا کیا کام ہے؟ سوچنے کی بات تو یہ ہے نا، فقہ میں تو مسئلہ ہے بھئی نماز ایسے پڑھو، غلط ہوگی، یہ سجدہ سہوا کرو، ایسے کرو، ایسے، یہ مسائل ہیں۔ طلاق ہے، حیض کے مسائل ہیں، نکاح کے مسائل ہیں، اچھا جی روزے کے مسائل ہیں، وغیرہ وغیرہ، سارے مسائل ہیں۔ فقہ کی جو ہے نا کتابوں میں بھی تشبہ کا ذکر موجود ہے۔ اچھا جی اس کے بعد عقائد کی جو کتابیں ہیں، عقائد کی کتابوں میں بھی تشبہ کا ذکر ہے۔ کہاں پر ہے؟ جہاں پر باب الارتداد ہے، کہ کن باتوں سے، کن طریقوں سے، کن وضاحتوں سے انسان اسلام سے خارج ہو سکتا ہے، وہاں پر تشبہ کا ذکر ہے کہ کوئی اگر مشابہت اختیار کرے گا اس جذبے کے ساتھ تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اور یہ چاروں ائمہ کا متفقہ فیصلہ ہے۔ بعض یہ ہے نا کہ ایک امام کی ایک رائے ہو، دوسرے کی دوسری رائے ہو، تیسرے کی تیسری ہو، نہیں، اس میں سب چاروں کے چاروں متفق ہیں۔ عمومی طور پر حنفی حضرات میں نرمی زیادہ ہے، لیکن اس معاملے میں سب سے زیادہ سختی وہ حنفیوں نے دکھائی ہے۔ کسی لحاظ سے بھی اس مشابہت کو قبول نہیں کیا، کیوں؟ چیز ہی خطرناک ہے۔ اور اگر آپ عمومی طور پر دیکھیں نا جی، جو غیر مسلم ہیں وہ آپ کو یہ نہیں کہیں گے نماز مت پڑھو، آپ کو یہ نہیں کہیں گے روزہ مت رکھو، آپ کو یہ نہیں کہیں گے حج کے لیے مت جاؤ، آپ کو وہ یہ نہیں کہیں گے کہ زکوٰۃ مت دو۔ زکوٰۃ تو وہ خود دے رہے ہیں، یعنی صدقے و خیرات تو وہ خود کر رہے ہیں، گو ان کا مشن اور مطلب اور مقصد اور ہو جو بھی ہو، یہ سب کرتے ہیں۔ وہ اگر گھیرا ڈالتے ہیں تو اسی بات پر
یہ دیکھو یہ کام تم کر رہے ہو، یہ کیوں کر رہے ہو، کس وجہ سے کر رہے ہو، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ تو رسم و رواج تھا اس وقت، قومی لباس تھا اور قومی جو ہے نا ایک تہذیب تھی۔ داڑھی اور لباس کے متعلق خصوصیت سے آپ کو کہیں گے۔ کل جیسے میں نے عرض کیا، کہیں گے بھائی پینٹ پہن دی تو کیا وہ کہ میں مسلمانی سے نکل گیا، کافر ہو گیا ہوں؟ نہیں، کافر تو نہیں ہو، لیکن مشابہت اختیار کر رہے ہو۔ ظاہراً تو مسلمان ہو لیکن باطن میں تم اسلام کی اور مسلمانوں کی نفی کر رہے ہو، نفرت کا اظہار اپنے لباس سے کر رہے ہو۔ اس پر وہ زیادہ زور دیتے ہیں، لیکن آفرین و ان پر اپنے جو ہے نا اس تہذیب پر، تمدن پر، معاشرت پر کیسے قائم ہے؟ آج تک کسی غیر مسلم کو، یعنی عمومی بات کر رہا ہوں، کوئی ایک آدھ مل سکتا ہے، کسی غیر مسلم کو اسلامی لباس پہ دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہوگا۔ وہی اپنی پینٹ شرٹ اور اس پہ وہ فخر محسوس کرتا ہے، وہی ہیٹ اس نے پہنا ہوگا اس پر وہ فخر محسوس کرتا ہے، ٹائی اس نے پہنی ہوگی اس پر فخر محسوس کرتا ہے، زنار اس نے باندھا ہوگا اس پر فخر محسوس کرتا ہے، ہاتھوں میں کڑے ہوں گے وہ فخر محسوس کرتے ہیں، یہاں پر کش کا وہ نشان سا لگاتے ہیں اس پر وہ خوشی محسوس کرتے ہیں۔ سکھوں کو دیکھیں اپنا ٹوپ پہنا ہوا ہے، گرمی سردی جو مرضی آپ اس کو برا کہیں یا اچھا کہیں، لیکن جو ہے نا اس پر وہ نازاں ہے، اس کو وہ نہیں چھوڑ رہا، اور ہم ہے کہ جو ہے نا ان کی اقتداء میں لگ گئے، ان کی اقتداء کر رہے ہیں۔ عورتیں بھی ان کی مقلد بن گئی، مرد بھی ان کے مقلد ہو گئے۔ عورتوں کو دیکھیں نا، ان کی عورتوں جیسا لباس پہنتے، کیسا لباس ہے؟ اس کو ننگا لباس کہا جاتا ہے، کہ باوجود لباس پہنے ہوئے وہ ننگے ہیں۔ کیوں؟ جو اسلام نے جو لباس بتلایا ہے اس سے جو نا ہٹ کر لباس پہنا جا رہا ہے۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جملہ صحابہ نے، کہ بھائی اپنے باپ اپنے دادا اسماعیل علیہ السلام کے لباس کو مت چھوڑو، عربی لباس کو مت چھوڑو، کیونکہ وہ عرب تھے نا اس وقت، اس وجہ سے ان کو مخاطب فرمایا ہے۔ آذربائیجان تو اب یہ قریب کا ملک ہے نا، یہاں پر آ کر فاروق اعظم نے خود فرمایا، گورنر وقت کو فرمایا کہ خبردار جو غیر مسلم ہیں ان کی مشابہت جو ہے اختیار نہیں کرنی، ان جیسا لباس نہیں پہننا، ان جیسے تکلم بھی نہیں کرنا۔ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب ان پر پابندی لگائی نصارائے شام پر، جب ان کو امان دینے لگے، انہوں نے کچھ چیزوں کی امان مانگی کہ ہمیں تحفظ دیا جائے آسان الفاظ میں، اس میں ایک بات یہ بھی تھی، فرمایا ہماری جیسی گفتگو تم نہیں کرو گے، عربوں جیسی گفتگو نہیں کرو گے۔ گفتگو کیا ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا، لیکن فرمایا نہیں، عربوں جیسی گفتگو نہیں کرو گے۔ اب ہماری گفتگو کو دیکھیں نا، فیصلہ یہ ڈنگا ڈنگا ہو گئی، ٹیڑھا منہ کو جو ہے نا گھما گھما کر بات کرے گا، نہیں جی یہ تو فری ہو جاؤں تو آ جاؤں گا، تو اس طرح رائٹ اور جو ہے نا لیفٹ ہو جائے، یہ ان کے طرز ہے نا۔ وہ ہم گاڑی میں جا رہے تھے، میرا وہ بھتیجا بھی ساتھ تھا اسرار، اس کو ہم نے آگے بٹھایا ہوا تھا، تو وہ ایک بابا صاحب، میں نے کہا یار دیکھو انگلش بولنی منع نہیں ہے، لیکن ہم نے اس کو اب جو ہے نا اوڑھنا بچھونا بنا دیا ہے، بوڑھا سا بابا ہے جیسے یہ سمجھے مثلا یہ ہے یا وہ بابا سمجھ لیں، اس بیچارے نے انگلش کہاں پڑھی ہے، سکول نام کی چیز وہ جانتے ہی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا ان سے راستہ پوچھ لیں، تو اس نے بتا دیا، تو اس نے پوچھا پھر لیفٹ میں ایسے جائیں، تو میں نے کہا یار یہ بیچارہ لیفٹ اور رائٹ کو کیا سمجھتا ہے، سیدھی طرح کہو دائیں جائیں یا بائیں جائیں۔ تو یہ وہ چیزیں جس پر مجھے کڑن ہوتی ہے۔ دیکھیں ہم نے اپنی زبان چھوڑ دی ہے۔ اب یہ ہمارے وسیم صاحب ہیں نا، وسیم حیدر پیر بھائی ہمارے نا، وہ بیچارہ بھی بڑا کرتا ہے، میں خود بھی کرتا رہتا ہوں، بچے سنتے تو نہیں ہیں، اب ان کے بچوں کو ان کو آتی ہی نہیں ہے سرے سے، ان کے ساتھ میں بولتا ہوں نا بڑی مشکل سے، وہ جب آتے ہیں باہر سے نا میرے ساتھ، جب انہوں نے کوئی بات کرنی ہو، گھر والوں نے کوئی پیغام دینا ہو یا والد نے، تو پہلے سوچتے ہیں کہ بھائی اس کے ساتھ تو ان کو میں بات کرنی ہو، پوچھ کے آتے ہیں کہ یہ بات میں نے کیسے کرنی ہے۔ تو اب آپ سوچیں نا، اسی طرح اور ہمارے اس محلے میں 2-3 گھر ایسے ہیں جن کو میں اچھی طرح جانتا ہوں، ان کی زبان کو بھی جانتا ہوں اور ان کی حقیقت کو بھی جانتا ہوں، لیکن انہوں نے اس چیز کو چھوڑ دیا، اور آپ لوگوں نے بھی چھوڑ دیا ہے، ناراض نہ ہونا۔ حاجی صاحب بھی جو ہے نا گھر میں اپنی جو ہے نا پوتیوں کے ساتھ اردو بولتے ہوں گے، ماشاء اللہ جی بڑے ماڈرن ہو گئے ہیں جی، اردو بولے جی، واہ جی واہ 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 ماشاء اللہ، آفرین ہو۔ کیا طریقہ ہوا یہ بھائی؟ اپنی اب فیصل کی بچیوں کو ان کو آتی نہیں ہے، اب یہ گھراوٹ نہیں ہے، ایک شخص کو اپنی زبان ہی نہ آتی ہو اور وہ اس پر فخر بھی کر رہا ہے کہ میں نے اپنی زبان چھوڑ دی، یہ بڑی فخر کی بات ہے۔ میں نے آپ سے پچھلی دفعہ پہلے بھی عرض کیا تھا، میرا بھانجے ہیں حویلیاں والے، بہن ہے میری، سب پشتون ہے، کٹر پشتون، وہاں کے بٹگرام کے، لیکن انہوں نے اپنی زبان چھوڑ دی ہے، اپنے پوتوں کو اور جو پوتی ہے
ان کو وہ اردو سکھا رہے ہیں، خود بولتے ہیں پشتو گھر میں اور بچوں کو سکھا رہے ہیں اردو. میں نے کہا یہ تو کوئی کمال نہیں ہے یار، انگلش سکھاؤ میں بھی مان لوں کوئی کمال ہو گیا ہے، اردو تو یہ اسکول میں سیکھ رہے ہیں، اردو سیکھ رہے ہیں، ماحول سے جو ہے نا سیکھ جائیں گے، اسکول میں سیکھ رہے ہیں، اور اپنی زبان اس کو جو ہے نا بلا دی. تو ہم نے کون سا کمال کیا ہے. فیض جو ہے نا یہ بھی اپنی بچوں کے ساتھ اردو، وہ بھی آگے سے اردو میں بولتی ہیں. اسے نظر آئی تھی کچھ دن پہلے، میں نے ان کو میں بات کی تو بس وہ ڈگمگا رہی تھی بچی. کیا فائدہ یار. تو ان چیزوں کو جو ہے نا اپنی معاشرت کو نہیں چھوڑنا. اور ادھر کیا فرمائے، ہماری طرح باتیں نہیں کرنی اور ہم ان کی طرح باتیں کر رہے ہیں. یہ کیوں؟ تاکہ ہم اور غیر مسلموں میں مشابہت نہ ہو اور ہمارا اور ان کا ثقافت اور تہذیب خلط ملط نہ ہو جائے، ورنہ ہماری حیثیت ختم ہو جائے گی. کسی سکھ کو آپ دیکھیں نا، اس نے اپنی تہذیب اور اپنی ثقافت بدلی ہے؟ نہیں بدلی، چاہے وہ کتنا ہی بڑا آدمی بن جائے. وہ ان کا منموہن سنگھ تھا کہ کون سا تھا جی، ان کا وہ وزیر اعظم کون سا تھا ہے؟ اس نے اپنی وضع قطع بدلی ہے. اس نے یہ کہا تھا کہ میں وزیر اعظم ہوں، چلو میں ٹوپی پہن لوں گا. نہیں، اسی وضع میں رہا ہے. ان کے جرنیلوں کو دیکھیں، ان کا بھی وہی ٹوپ ہے، انہوں نے اوپر وہ کیپ نہیں پہنی، ان کی وہی وضع قطع ہے. اس وضع قطع کے ساتھ انہوں نے ان کی آرمی کو یعنی اس میں شامل ہوئے ہیں، اور ان کی کوئی جو ہے نا انہوں نے شرط نہیں مانی. اگر آپ سوچیں تو ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ تو کم از کم ہم جو خانقاہ میں آتے ہیں، ہمیں تو اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے، احساس ہونا چاہیے نا. ہم اس کا اہتمام کریں اگر اور کوئی نہیں کرتا نا. جب ہم کریں گے تو ہمارے گھروں میں یہ فضا پیدا ہو جائے گی نا، اور رفتہ رفتہ پھر عام ہو جائے گی. ایک دم تو انقلاب نہیں آتا نا جی. انقلاب اپنے آپ سے انسان شروع کرے گا، اپنی اولاد سے شروع کرے گا، اپنے خاندان، اپنے گھر سے، قبیلے سے، یہاں سے شروع کرے گا. پھر جو نا چلتے چلتے یہ معاملہ پھیلے گا نا. یہ ہماری جو ہے نا یہ نسل میں جو اب اردو کا جو ہے نا رواج ہو گیا، اپنی زبان کو چھوڑ، ایک دم تو نہیں ہوا نا، آہستہ آہستہ جو ہے نا یہ چیز بڑھی ہے نا. دیکھا دیکھی، میں نے آپ کو دیکھا، آپ نے دوسرے کو دیکھا، اس نے تیسرے کو دیکھا، اس میں جو ہے نا ہم آگے. اب لاکھ کوشش آپ کریں کہ نہیں جی گھر میں یہ لفظ نہیں بولنے. مثلا ہم جو ہے نا والدین جو ہے نا پہلے اس کو دادا کہا کرتے تھے، کاجی ہم کہا کرتے تھے، لالا کہا کرتے تھے. اب یہ باتیں معیوب بن گئی ہیں. اب لاکھ آپ بچوں کو کہ جی بچوں کو یا اس کے والدین کو اگر کہہ دیں کہ بھئی یہ نیا بچہ ہے اور اس کو نئے الفاظ پر پاپا اور بابا اور پتہ نہیں مما، ان چیزوں پر نہ لگاؤ، نہیں سنتے. ان چیزوں پر نہ لگاؤ، نہیں سنتے. شرم محسوس کرتے ہیں کہ ابو کہیں گے جی اور ابا جان کہیں گے اور ابا جی کہیں گے. یہ باتیں معیوب سمجھی جا رہی ہیں. یا ماں کو ماں کہیں گے یا مور کہیں گے. پشتو ہر زبان کا اپنا ایک لفظ ہوتا ہے. ان باتوں کو معیوب سمجھا جاتا ہے. کس وجہ سے؟ کہ ان کا غیبی تسلط ایسے ہو گیا نا کہ اندر گھروں تک اس کا اثر پہنچ گیا. تو اسلام تو ایسا مذہب نہیں تھا نا. اسلام نے یہی اثر اسلام کا تھا. ایسے سمجھے آج سے 100 سال پہلے تک، 200 سال پہلے تک. لیکن جو اپنا وہ طریقہ کار چھوڑ دیا نا، اسلاف کو وہ طریقہ چھوڑ دیا تو وہ گیا، ختم ہو گیا. بہر اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. مزید انشاءاللہ پھر آگے بیان کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ذکر کر لیں جی. اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما۔ یا اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما، جو سنا اللہ سنا عمل کی توفیق عطا فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ ہر سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما، اپنا تعلق خاص اپنی معرفت اور محبت نصیب فرما، جس کا سو ہمارے شیخ عالی مقام کو پہنچا دے، درجات عالیہ نصیب فرما، خبر پر یا اللہ انوارات کی بارش نازل فرما، زمرے اولیاء میں وہ مقام عطا فرما تیری شان کے ساتھ لائق ہے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دائمی رفاقت و صحبت نصیب فرما، ان کے فیضات سے ہم سب کو بہرہ مند فرما، ان کے فیضات دنیا میں عام اور تام فرما، دنیا کے کونے کونے تک پہنچا، ہم سب کو یا اللہ ذریعے کے طور پر استعمال فرما، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔